السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں پر بے شمار کتابیں اتاری ہیں۔ کچھ بوڑھے صحافیوں کی تحریریں پڑھ کر لگتا ہے کہ شیطان نے بھی اپنے برگزیدہ بندوں پر کتابیں اتاری ہیں۔ ایسے صحافی اکثر اپنے جونیئرز کو ڈانٹ کر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ میں احمق ہوں؟ اور جونیئر بھی با کمال صحافی ہوتے ہیں، خوف سے کانپتے ہوئے جواب دے جاتے ہیں کہ نہیں جناب، لوگ پہلے سے ہی یہ بات جانتے ہیں۔ ایسے صحافی اپنی بات عموماً دلیل سے کرتے ہیں۔ مثلاً ایک روحانی محفل میں ایک بارش بزرگ صبح اٹھنے کے فائدے گنوا رہے تھے۔ گفتگو میں ایک دلیل شامل کرتے ہوئے بولے کہ جو ہدہد صبح سویرے گھونسلے سے نکل آتا ہے اس کو پیٹ بھرنے کے لیے کیڑے مکوڑے کھانے کو ملتے ہیں۔ صحافی نے اس بارش بزرگ کو ٹوکا اور بولا، کبھی سوچا ہے کہ صبح نکل آنے سے یہ کیڑے مکوڑوں کا کیا حشر ہوتا ہے؟ بزرگ بھی صحافی کی تحقیق کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے اور خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ ہمارے آج کل کے دور کے صحافی بھی انہی کیڑے مکوڑوں کی طرح ہیں جو چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا میں لگے ہیں تاکہ کوئی ہدہد انہیں کھا نہ جائے۔ یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مولانا محمد علی جوہر کے قلم جیسا ہنر تو نہیں ہے، پر یہ اپنا قلم صرف وقت کے حاکموں کی قصیدہ گوئی میں اٹھایا کرتے ہیں۔ یہ اپنی قوم کو جگا تو سکتے ہیں، پر آج کل کی نوجوان نسل کو سلانے کے لیے بوریت سے بھرپور، تعلیم سے خالی، افادیت سے کھویا ہوا اور خوشامد کی چاشنی سے بھرا ہوا لکھتے ہیں۔ ایسے صحافیوں کے لیے آج صرف خواجہ آصف کے چند الفاظ، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، گریس ہوتی ہے۔ ایسے صحافیوں کے صبر کا پیمانہ اکثر لبریز رہتا ہے، منہ پھٹ ہوتے ہیں اور عموماً بد دعا دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، چاہے اپنی جان کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً دو صحافی ایک کشتی پر سوار تھے کہ اچانک طوفان آ گیا۔ ایک بولا کہیں ایسا نہ ہو کہ کشتی سمندر میں ڈوب جائے، دوسرا بولا ڈوب جائے تو بہتر ہے، کمبخت نے پیسے بھی تو زیادہ لیے ہیں ہم سے۔